محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایمان کا، اخلاص کا، قربانی کا اور استقامت کا درس دیا۔ مکی دور دیکھ لیجئے تو وہاں پر آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ ساری چیزیں ہر جگہ پر دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ ہجرتیں ہوئی، لوگوں نے اپنے اموال چھوڑ دیے، اسباب چھوڑ دیے، عزیز و اقارب چھوڑ دیے۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے بیوی بچے بھی چھین لیے گئے اور وہ ہجرت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آ گئے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت اگر معیشت کے حوالے سے بات کی جائے تو مکے کی معیشت یقینی طور پر مدینہ جس کا نام یثرب تھا اس سے پہلے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط تھی۔ یثرب جو ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنے افلاس کی وجہ سے دنیا میں معروف تھا، لیکن کون سی ایسی خاصیت تھی اور کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جوق در جوق مکے کو چھوڑ رہے ہیں اور مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں؟ صرف ایک عنصر تھا، اور وہ عنصر یہ تھا کہ اب مکے میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ بھی یقینی طور پر یہاں موجود نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ صبر و استقامت کی بڑی زبردست قسم کی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ لوگ ہجرتیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا بھی تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی۔ یہ ان 10 خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب یہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ہجرت کر کے آنے کے بعد ان کے پاس مال و اسباب، اپنا خاندان موجود نہیں تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کام کیا تھا۔ اس کام کو مواخات کہا جاتا ہے، یعنی انصاری اور مہاجر ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، اور ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے آنے والے لوگوں کا استقبال کیا، جن کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، جن کے لیے اپنے مال اموال وقف کر دیے۔ تو مہاجر اور انصاری یہ 2 اقوام ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ باقاعدہ طور پر صحابہ ان کو بلایا جاتا ہے، ایک کو دوسرے کا باقاعدہ بھائی بنایا جاتا ہے۔ ابھی عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ اب جب بھائی بنایا گیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندان کا رشتہ نہیں ہے، برادری کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کی عظمت اور بلندی کتنی زیادہ ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کے سامنے آپشن رکھ رہے ہیں۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کو اولیت دی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اولیت دی، اور اس اولیت دینے کے سبب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ تو اب ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر بھائی چارہ قائم کیا ہے، اخوت قائم کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اب عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہ آپ مکے سے آئے ہیں، مال و اسباب آپ کے پاس موجود نہیں ہے،
اور آپ کو میرا بھائی بنا دیا گیا ہے، تو اب میرے اوپر حق ہے کہ میں آپ کا حق ادا کروں۔ اور یہ حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس 2 باغات ہیں، 2 باغات کھجور کے موجود ہیں، ایک باغ آپ کو دیتا ہوں، ایک باغ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک اور کام کہتے ہیں، وہ کام ایسا ہے کہ دنیا میں اس کی دوسری مثال آپ کو میسر نہیں آتی۔ یہ جو عظیم الشان جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی، اس کے علاوہ دوسری جگہ پر آپ کو یہ مثال میسر نہیں آئے گی کہ عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع فرما رہے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، تمہاری بیوی نہیں، تم چھوڑ کر آئے، تمہارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کرو، 2 باغات میں سے ایک باغ تمہارا، اور اس کے بعد جو ہے میں 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیجئے آج آپ کو خاندانوں میں یہ سلوک دکھائی نہیں دیتا، ایک گھر میں آپ کو یہ سلوک دکھائی نہیں دیتا، آپس میں ناراضگیاں، آپس میں ناچاکیاں، آپس میں لڑائی اور آپس میں جھگڑے جائیدادوں کی بنیاد پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خاندان ٹوٹ جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر پھٹول ہو رہا ہوتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے انہوں نے جنم لیا ہے، لیکن پوری دنیا ان کی ان تمام تر چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک بھائی وہ ہے جو دین کے رشتے سے، اسلام کے رشتے سے، ایمان کے رشتے سے بنایا گیا ہے، اور وہ بھائی آفر کر رہا ہے کہ 2 باغات میں سے ایک باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں، 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں تاکہ آپ شادی کریں۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ سامنے والا بھی کوئی کم آدمی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے تمہارے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے مدینے کا بازار دکھا دو۔ بازار دکھا دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرنا شروع کیا، کاروبار کرنا شروع کیا، نبی کے ساتھ بھی ہیں، نبی کے ساتھ جو ہے ہر طرح کے معاملات میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کا ساتھ نہ ہو، کوئی مارکا ایسا نہیں جس میں عبد الرحمن بن عوف کی غیر موجودگی ہو، لیکن اپنا کام بھی کرنا شروع کیا، اور بہت جلد جو ہے وہ دنیا نے دیکھا کہ اس عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب العزت نے مال بڑا عطا فرمایا، دولت بڑی عطا فرمائی، اور بہت جلد ان کا شمار جو ہے وہ مدینے کے متمول جو لوگ تھے ان میں ہونے لگا۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ ایک دن آتا ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، افطار کا ٹائم ہے، افطار کے وقت پر ان کا غلام جو ہے ان کے لیے ایک دسترخوان سجا رہا ہے، کھانا لے کر آ رہا ہے، اور کھانا لا کر رکھ رہا ہے اسی عبد الرحمن بن عوف کے لیے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، یہ عبد الرحمن بن عوف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سننے والا، یہ عبد الرحمن بن عوف جو ان 10 خوش قسمت لوگوں میں سے ہے کہ جن کو آپ آج عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب دسترخوان سجایا گیا، افطار کا کھانا رکھ دیا گیا، تو اس کھانے کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غلام نے سوال کیا، آقا مسئلہ کیا ہے؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ اس رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دسترخوان کو دیکھ رہا ہوں، اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، جو کچھ آج مجھے میسر آ چکا ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنا ایک بھائی یاد آیا ہے جس کا نام مصعب بن عمیر تھا، کہتے مجھے وہ یاد آ گیا ہے، اور جب میں آج اس کو یاد کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے تمام تر اعمال کا بدلہ ان نعمتوں کی صورت میں مجھے دے دیا ہے، اور اللہ کے پاس اگر کوئی کامیاب ہونے والا تھا تو میرا بھائی مصعب بن عمیر تھا۔ اب یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ مصعب بن عمیر کون ہے؟ مکے کے رہنے والے،
ایک امیر ترین عورت کے فرزند شاہانہ لباس پہننے والے مصعب بن عمیر خوشبو لگا کر جس راستے سے گزر جائیں تو راستے خوشبو میں رچ بس جائیں. ان کے گزرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں سے مصعب گزر کر گئے تھے, اسلام قبول کر لیا. ماں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ سمجھتے نہیں تھے. ساری آسائشات چھین لی گئی, مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا, کوئی چیز اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے. یہی مصعب تھے کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے داعی مقرر کر کے مدینے میں بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر مدینے میں دعوت کا کام کرو, اور پھر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے جو ہے وہ جلیل القدر صحابہ, انصار صحابہ, وہ اسی مصعب کی دعوت پر جو ہے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے اس مصعب کے متعلق کیا فرما رہے تھے عبد الرحمن بن عوف کہ مجھے مصعب یاد آیا, مصعب کا وقت شہادت یاد آیا, مجھے وہ دن یاد آیا کہ جو احد کا دن تھا. احد میں مارکا ہوا, مارکے میں مصعب شہید ہوا, اور اس کی شہادت کے بعد آ کر بتایا گیا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا محبوب صحابی مصعب شہید ہو چکا ہے, اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے جو چادر میسر آئی ہے وہ چادر اس کے وجود سے چھوٹی ہے. اس کے سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھلتا ہے, اگر پاؤں کو ڈھانپ دے تو سر ننگا رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا کیا جائے. اللہ اکبر. میں بہت ساری مرتبہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ مناظر ان کا عکس اپنی نگاہوں کے سامنے قائم کریں اور ان مناظر کا حصہ بننے کی کوشش کریں, آج اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر یہ منظرنامہ بنا ہو کہ اس طرح سے ایک لاش رکھی ہوئی ہے, اور وہ لاش جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور اللہ رب العزت کی محبت کی گواہی دے رہی ہے. مال چھوڑا, اسباب چھوڑا, ماں کو چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ کر ہجرت کی, مال و دولت سب کچھ موجود تھا, آسائشات, آرام, ہر چیز موجود تھی, لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے لیے, اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری چیزیں قربان کر کے اللہ کے دین کی شاہراہ پر چلنے والے بن گئے, اور پھر آ کر میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں, اور شہادت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کا لاشا جو ہے ایسے زمین پر رکھا ہوا ہے, اور وہ لاشا اس کو ڈھانپنے کے لیے چادر وہ پوری میسر نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میرے جیسا دنیا کا بندہ اگر اس جگہ پر موجود ہوتا, اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا, اس لاش کو دیکھ رہا ہوتا, لاش پر پڑی ہوئی چادر کو دیکھ رہا ہوتا, چادر جو ہے اللہ اکبر اس کے سائز کو دیکھ رہا ہوتا کہ سر پر ڈالے تو پاؤں کھلے گا, پاؤں پر ڈالے تو سر ننگا ہو جائے گا, اگر اس کو دیکھ رہا ہوتا تو میرے ذہن میں کیا خاکہ بنتا, میں مصعب کو کوئی کامیاب فرد گردانتا, یا میں سمجھ رہا ہوتا کہ یہ تو نہ جانے کس طرح سے دنیا سے چلا گیا. نبی کے سامنے بیان کیا گیا کہ چادر چھوٹی ہے, چادر چھوٹی ہے, چادر پوری نہیں آ رہی, سر پر ڈالے تو پاؤں ننگے, پاؤں پر ڈالے تو سر ننگا, کیا کیا جائے. اللہ کے نبی نے حل نکالا کہ سر کو ڈھانپ دو, اور عسکر کی گھاس جو ہے وہ گھاس جو ہے اللہ اکبر مصعب کے قدموں پر, مصعب کے پیروں پر ڈال دو. ہاں جی, ادھورے, میں کہتا ہوں کہ ادھورے کفن کے ساتھ یہ اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اور کیفیت کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دسترخوان اپنے سامنے سجا کر جو ہے وہ اسی مصعب کو یاد کر رہے تھے, اور مصعب کو یاد کرتے ہوئے اپنے غلام سے کہہ رہے تھے کہ یہ دسترخوان اٹھا لو, یہ کھانا اٹھا لو میرے سامنے سے. آنکھوں سے آنسو روا ہیں, روئے چلے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ کامیاب تو مصعب ہو گیا, کامیابیاں تو مصعب نے سمیٹی کہ جو اس حالت میں دنیا سے چلا گیا. اور مجھے لگتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے میرے تمام تر اعمال کا بدلہ ان نعمتوں کی صورت میں دے دیا ہے۔ آج کے حالات میں اگر ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور مد نظر رکھ کے وہ ذہن جو بالعموم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، وہ ذہن جو آپ کو گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے دوست احباب میں ہر جگہ پر دکھائی دے رہا ہے، اس ذہن کے مطابق اگر ان حالات کو دیکھ لیا جائے تو میرے بھائی پھر فیصلہ کیا بنتا ہے کہ وہاں پر کامیابی تھی یا پھر ناکامی تھی۔ ایک مارکا جاری ہے اس وقت، ایک مارکا جاری ہے اس وقت، اور وہ مارکا بظاہر بڑا بے جوڑ ہے۔ ہاں جی، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ یہ مارکا جاری رہے۔ اس مارکے میں وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں، وہ لوگ کہ جو ضعیف ہیں، وہ لوگ جن کے پاس فوج لشکر نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ دنیا کی طاقتیں اور قوتیں نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جو دنیا کے نزدیک مجرم جو ہے وہ قرار پاتے ہیں، وہ اس مارکے کا حصہ بنے۔ ایسا یقینی طور پر نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن ہے، اس طرح سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دو ذہن اس وقت موجود ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں غزہ کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں۔ یقینی طور پر یہی بات ہے، بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ 24 لاکھ کی آبادی رکھنے والا ایک چھوٹا سا خطہ، کل کوئی 365 مربع کلومیٹر جس کا رقبہ بنتا ہو، شاید کراچی کا رقبہ جو ہے اس سے زیادہ ہے، کہ 40 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے، وہ 40 کلومیٹر کی پٹی پر 24 لاکھ لوگ بستے ہیں کہ جو 11-12 سال سے پچھلے جو ہے اس طرح بالکل ایک سخت ترین، سنگین ترین محاصرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، سمندر سے ناکہ بندی کی گئی ہے، دوسری طرف اسرائیل کی سرحد ہے، وہاں پر اونچی لمبی کنکریٹ کی دیوار بنا دی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا بارڈر جو ہے مصر کا لگتا ہے، اس بارڈر کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پہلے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، پہلے بھی کھانا پورا نہیں ملتا، پہلے بھی سہولیات پوری نہیں ملتی، پہلے بھی مستقل جو ہے وہ مسائل کا سامنا رہتا ہے، لیکن جب یہ کر لیا جائے کہ اللہ کے دشمنوں کے مد مقابل میدان سجانے کی بات کر لی جائے، اللہ اکبر، اور ان پر اپنے گھروں سے نکل کر حملہ آور ہو جایا جائے، تو آپ دیکھیں ہاتھی اور اس چونٹی کے مقابلے میں، ہاتھی اور چونٹی کا یہ مقابلہ ہے، اس کے بعد منظرنامہ تو وہی بنتا ہے نا کہ جو بنا ہوا ہے۔ اور اس منظرنامے کو دیکھ کر کہ جس میں 30,000 لاشیں ہیں، جس میں 70-80 ہزار زخمی ہیں، جس میں 3 لاکھ گھروں کی جو ہے وہ تباہی کی باتیں ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مہاجر ہوئے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں بھی خیمہ بستیاں بستی ہیں، سیلاب آتے، گاؤں کے گاؤں سیلابوں میں غرق ہو جاتے، لیکن لوگ لاہور سے اٹھ کر، لوگ جو ہے کراچی سے اٹھ کر، حیدرآباد سے اٹھ کر، دنیا بھر سے آ کر ان کی مدد کر رہے ہوتے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وقتی ایک مسئلہ ہے جو آخر کار حل ہو جائے گا، لیکن وہاں تو بندہ پہنچ ہی نہیں پاتا، راستے میں رکاوٹیں ہیں، راستے میں طرح طرح کے مسائل ہیں کہ ان کو امداد کیسے پہنچائی جائے، خوراک اور غذا ان کو کیسے پہنچائی جائے، دیگر جو ان کی مطلوبہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ مدد کیسے کی جائے، تو یہ مشکل ترین کام ہے۔ اور کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا وہ اس ساری چیزوں کو جانتے تھے یا نہیں؟ ہم ان کے حالات نہیں جانتے، ہم ان کے معاملات نہیں جانتے، ہم اس ماحول کو نہیں جانتے کہ جس میں وہ رہ رہے تھے، لیکن وہ اپنے حالات بھی جانتے تھے، وہ اپنے معاملات بھی جانتے تھے، وہ اپنا ماحول بھی جانتے تھے کہ کس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں۔ ان کو پوری طرح سے ادراک تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ایک بہت بڑی برائی جس کا نام اسرائیل ہے، اس پر جا کر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھروں میں ہتھیار بنا کر، ہم اپنے گھروں میں
ہتھیار بنا کر ان پر جا کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ واللہ دو طرح کے ذہن ہے، ایک وہ ذہن جو ہر حال میں یہ سوچ چکا ہو کہ ہاں ہر طرح کی صورت میں کوئی مومن کوئی مسلمان کسی جگہ پر مسئلے میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، مشکل میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اس کی مدد کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایک تو یہ ذہن ہے نا اللہ کے فضل سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر دنیا میں مسلمانوں کا ذہن جو ہے، عامت الناس کی بات کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کا ذہن یہی ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چاہت ہے کہ ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا ذہن بھی ہے، وہ دوسرا ذہن کیا ہے بھلا؟ دوسرا ذہن کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے، ہاں جی آرام اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر یہ اتنا بڑا پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بعد یہ جہازوں کی آمد، ہوائی جہازوں کی آمد، کارپیٹ بامبنگ، اس کے ذریعے قتل عام، عورتوں بوڑھوں بچوں کی لاشیں، ہسپتالوں پر حملے، اسکولوں پر حملے، اور انتہائی ہولناک قسم کے مناظر، یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عقل مندی نہیں ہے یہ، عقل مندی نہیں ہے یہ۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ جب تک حالات اپنی جو ہے وہ سمجھ کے مطابق، یعنی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہو جائیں، اس وقت تک ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یقین کیجئے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے ویل ایجوکیٹڈ، بڑے پڑھے لکھے دانشور آدمی تھے۔ میں ان کے بعد جا کر بیٹھا، کسی نے موضوع چھیڑ دیا تو باقاعدہ طور پر وہ ہائپر ہو گئے، انتہائی غصے کا اظہار کرنے لگے، اپنے آپے سے باہر ہونے لگے کہ احمق لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی اس طرح سے بچے مر رہے ہیں، اس طرح سے عورتیں مر رہی ہیں، اس طرح سے آبادیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اس طرح سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، آخر اس سب کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور میں نے کہا حضرت صاحب ایک بات تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں، میں ملواتا ہوں، میں آپ کو ان کے سامنے لے جا کر بٹھاتا ہوں، انہی سے سوال کیجئے، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ 1948 سے لے کر آج تک کی کہانی سنائیں گے کہ ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جو چین کے ساتھ گزرا ہو، امن کے ساتھ گزرا ہو، سکون کے ساتھ گزرا ہو۔ اتنا سا اسرائیل بنا تھا، اس کی سرحدیں بڑھتی چلی گئیں، ہماری سرحدیں سمٹتی چلی گئی، ان کے گھر آباد ہوتے چلے گئے، ہمارے گھر برباد ہوتے چلے گئے۔ روزانہ کے حساب سے ہمارے گھروں سے لاشیں اٹھ رہی تھی، ہزاروں کے حساب سے لوگ انہوں نے اٹھا کر قیدی بنائے ہیں۔ ان قیدیوں میں جا کر دیکھ لیجئے، پروفیسرز دکھائی دیں گے، ڈاکٹرز دکھائی دیں گے، پڑھے لکھے لوگ دکھائی دیں گے، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں دکھائی دیں گی، چھوٹے بچے دکھائی دیں گے کہ جو اسرائیل کی جیل میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے مناظر تو ہم عرصہ دراز سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہاں کم مقدار میں دیکھتے تھے کہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح سے کبوتر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کہ اب بلی شکار نہیں کرے گی، اس طرح سے بیٹھے رہے۔ تو اس کے باوجود معاملات تو جاری و ساری تھے، اور پھر شام پر حملہ کرتا ہے اسرائیل، اس سے علاقہ چھینتا ہے، اردن پر حملہ کرتا ہے، اس کا علاقہ چھینتا ہے، مصر پر حملہ کرتا ہے، اس کا علاقہ چھینتا ہے، اور پھر علل اعلان اس طرح اسرائیل کی پارلیمنٹ میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگایا جاتا ہے، مدینے کا راستہ دکھایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ مستقبل یہ نہیں ہے، مستقبل وہ ہے کہ جس میں اسرائیل کی سرحدیں اتنی وسعت اختیار کریں گی کہ مدینہ النبی جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اللہ اکبر کہتے یا تو ٹھنڈے پیٹوں ان ساری چیزوں کو برداشت کیا جائے، اور یا پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ آر یا پار ہوگا، مزاحمت کریں گے، کھڑے ہو کر مقابلہ کریں گے، اپنا نقصان ہو رہا ہے اب ان کا بھی کریں گے۔ کہتے اللہ کی قسم اس کے بعد ہم نے یہی فیصلہ کیا۔ جانیں بچا کر، مال اموال بچا کر، معیشتیں بچا کر، اکانومی کی بنیاد پر ضمیر کے سودے کر کے، اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا سب کچھ بیچ کر اگر کچھ بنایا جا سکتا ہے وہ کیوں نہیں بنتا ہمارے پاس؟
ہم دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی فہرست میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہی تو کر رہے ہیں، یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ کبھی ایک چوڑارتا ہے، کبھی دوسرا چمار آتا ہے، آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس طرح دست بستہ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دیا لگ رہی ہوتی ہے، درخواستیں پیش کی جا رہی ہوتی ہے، کہا جا رہا ہوتا ہے مائی باپ کچھ دے کر چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم دیکھ لیجئے، زندگیاں گزر گئی یہ چیزیں دیکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کے دشمنوں، کافروں، باغیوں، اللہ کے بندوں کے قاتلوں کو راضی کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کیا خیال ہے ہاتھ کچھ آیا؟ میں نے اپنے دانشور بھائی سے کہا، میں نے کہا یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے قرآن مٹانا پڑے گا، یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صفحات آپ کو خالی کرنے پڑیں گے، کہ جس میں بدر ہوگی، جس میں احد ہوگی، جس میں تبوک ہوگی، جس میں خندق ہوگی، آپ کہتے ہیں تعداد برابر ہونی چاہیے، آپ کہتے ہیں وسائل برابر ہونے چاہیے، اور میں نے کہا حنین کے علاوہ ایک جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد و وسائل دشمن کے برابر تھی۔ کہتے ہیں آج ان کے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کیا تھا بدر میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج 18واں روزہ، کل 17واں روزہ تھا، یوم بدر منایا، یوم الفرقان منایا، مسلمانوں کی فتح کا جشن منایا، تقریریں کی، خطابات کیے، سب کچھ کر لیا، ساری باتیں ہو گئی، اور پھر اس میں یہ بھی کہا ہوگا کہ 313 لائے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں، نیزے بھالے نہیں، گھوڑے اور اونٹ نہیں، اللہ کے نبی نے کھجور کی چھڑیاں تھمائی تھی اور وہ دے کر کہا تھا میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم بتائیں جو آج کے غدہ پر سوال کرتا ہے کل کے بدر پر کیوں نہیں کرے گا؟ میں نے پوچھا تھا اپنے بھائی سے کہ بتاؤ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے، وہ تاریخ کہ جس میں صلاح الدین ایوبی، اور وہ تاریخ جس میں محمد ابن قاسم، اور وہ تاریخ کہ جس میں طارق ابن زیاد اور اس کا اندلس کی سرزمین پر اترنا اور اتر کر اپنی کشتیوں کو جلا دینا۔ آج کے ذہن کے ساتھ میں پوچھتا ہوں کہ طارق بن زیاد کا یہ عمل، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے ہم؟ ایک چھوٹی سی قلیل فوج لے کر ایک اجنبی سرزمین پر بندہ جا کر اتر جاتا ہے، ماحول کیسا ہوگا، مد مقابل لوگ کتنے ہوں گے، افواج کتنی ہے، تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، وسائل کتنے ہیں، یہ پوری طرح سے بندہ جانتا نہیں ہے، جا کر اترا ہے، اتر کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ واپس پلٹنے کا راستہ بند کر دیا۔ اللہ اکبر! اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو جو ہے اللہ کی مدد کے ساتھ مارکے کے میدان میں اتر کر مارکا جیتیں گے، ورنہ جام شہادت پی کر اللہ کے پاس انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائیں گے۔ پیٹ کے بندوں کو یہ بات سمجھ میں کبھی نہیں آتی۔ میں بیٹھا تھا اپنے فلسطینی بھائی کے ساتھ، میں نے کہا یہ کب تک جاری رکھیں گے آپ؟ انہوں نے کہا دو راستے، دو، فتح یا شہادت۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، دانشوری جھاڑنا تو بھائی انتہائی آسان ہے نا۔ رات بیٹھا تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ، اللہ کی قسم گن کے بتایا اس نے کہ میرے خاندان کے 72 شہید ہیں۔ کہتا ہے غزہ میں مقابلے ہوتے ہیں، خاندانوں کے آپس میں مقابلے، اس خاندان کے 200 شہید ہیں، اس کے 300 شہید ہیں۔ کہتے ہیں حالیہ حملے میں میری ماں شہید ہوئی، میرا گھر تباہ ہوا۔ رات تقریر سنی نا بعض لوگوں نے جا کر ڈاکٹر ناجی کی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حالیہ حملے میں میری ماں شہید ہوئی، میرا گھر تباہ ہوا، میرا بھائی، میرا باپ، اس کو گھر چھوڑنا پڑا۔ کہتا باپ کدھر ہے؟ مہاجر، اللہ کی قسم اتنا عرصہ ہو گیا میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن کہتا یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ رات تقریر سنی آپ نے کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے،
کیا سنت بلا، کیا سنت بلا۔ اللہ ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہتمام ہو رہا ہے نا آپ کی مسجد میں؟ ہاں جی، قاری صاحب بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہوں گے قرآن، صفیں بنتی ہوں گی، ہم بھی پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہوں گے، اہتمام کرتے ہوں گے۔ ہم افطار کا پروگرام کرنے جاتے ہیں نا، کہیں 3 منٹ لیٹ ہو جائے تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تراویح پڑھنی ہے، جلدی ختم کر لیں۔ اچھا جی، آپ نے پڑھنی ہوگی، ہاں جی آپ نے تراویح پڑھنی ہوگی، الف لام سے شروع کر کے آپ والناس تک چلے گئے ہوں گے، حاصل کیا کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں قرآن کا آج دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مفسر ہے تو وہ فلسطینی بچہ ہے۔ دکھائے منظر کسی اور جگہ پر۔ میرے گھر میں میرا باپ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، قریب میں فائلیں رکھی ہوتی ہے جائیدادوں کی، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، وکیلوں کی آمد ہوتی ہے، مال اموال بینک بیلنس جائیداد فلاں فلاں، یہ سب کچھ، یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ باپ ہے جس نے پیدا کیا، یہ باپ ہے جس نے پالا پوسا، یہ باپ ہے جس نے پال پوس کر جوان کر کے بڑا کیا ہے، ساری زندگی خیال کیا ہے۔ اب یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اپنی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے۔ بتائیں کتنی ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ اور منظر دکھاتے ہیں فلسطین کے بچے کہ ایک چھوٹی سی بچی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور اس کے برابر میں اس کا چھوٹا سا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم دم آخر پر ہے، وقت رخصت ہے، اور وہ چھوٹا سا بھائی اپنی چھوٹی بہن کو تلقین کر رہا ہے کہ بہن دنیا سے جا رہی ہو، پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہمیں دکھ ہے ان پر، ہمیں افسوس ہے ان پر۔ اتنے سارے قتل ہو گئے، اتنے سارے مر گئے۔ جگہ جگہ سوال کرتا ہوں، اللہ کی قسم مسلمانوں تقدیر پر ایمان رکھتے ہو، تم کہتے ہو دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، بتائیں بندے کی وقت کی موت کا وقت مقرر ہے یا نہیں؟ بتائیں بندے کی موت کی جگہ اللہ کی طرف سے متعین ہے یا نہیں؟ بتائیں وہ طریقہ کار جس کے مطابق بندے نے موت سے ہمکنار ہو کر اس دنیا سے جانا ہے، وہ اللہ کے پاس لکھا گیا ہے یا نہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ اگر لکھی ہوئی ہے تو اللہ کی قسم، میں نے کہا ایک بھائی سے 6 مہینے کی جنگ ہوئی ہے غزہ میں، 30-35 ہزار آپ کہتے ہیں شہید ہو گئے، پاکستان میں کتنے مرے؟ بتائیں پچھلے 6 ماہ میں پاکستان میں کتنے مر گئے؟ بستروں پر کتنے مر گئے؟ روڈ ایکسیڈنٹ میں کتنے مر گئے؟ ڈاکوؤں کی گولیاں کھا کے کتنے مر گئے؟ مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا ہوتا ہے، مسلمان کی گولی کھا کر دوسرے مسلمان کتنے مر گئے؟ دعویٰ کر رہا ہوں 30,000 سے زیادہ ہوں گے۔ پاکستان میں مرنے والے 30,000 سے بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک موت وہ ہے جو اس طرح سے آ رہی ہے، اور ایک موت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں میدان میں آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم بتائے کیسے برابری کریں گے دونوں کی؟ کامیابی اور ناکامی اس کا تصور واضح نہیں۔ ہماری کامیابی اور ناکامی اس کا تصور قرآن کے ساتھ منسلک نہیں ہے، محمد علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مفسر قرآن اس دنیا کا سب سے بڑا کون؟ ایک چھوٹا سا فلسطینی بچہ۔ گھر پر میزائل لگ گیا، گھر پر میزائل لگ گیا، گھر ملبے کا ڈھیر ہے، اس ڈھیر کے نیچے کتنی لاشیں کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ اس ملبے پر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کیا پڑھ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ رات کہہ رہے تھے ڈاکٹر ناجی صاحب کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ابتلا میں مبتلا کرتا ہے اپنے بندوں کو، مومنین کو۔ ہاں جی، ہم حدیث سناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر آزمائش انبیاء کی ہوئی، اور انبیاء میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر آزمایا گیا۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آزمائش میں مومن مسلمان آتا ہے تو اللہ کی قربت بڑھتی ہے. اگر بندہ اس عالم میں اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ آزمائش تو نہیں ہے، تو رحمت ہے. اور وہ آزمائش جس کا آج ہم شکار ہیں کہ چاروں طرف سے دنیا نے ہمارے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے. اللہ کی قسم رات کہہ رہے تھے بھائی ہمارے، کہہ لگے کہ حالات بڑے خراب ہیں، اور ہیں ہم سب ان حالات کا رونا روتے. یعنی غزہ کے حالات بہت خراب ہیں. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ سرحدیں پار کرو، ہجرت کر کے چلے جاؤ یہاں سے. وہ کہتے وہ یہ نہیں ہونا، رہیں گے یہیں پر. ہاں جی، رہیں گے یہیں پر، یہیں پر رہیں گے، حالات کا سامنا کریں گے. اللہ اکبر. ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں نا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بے صبری اور ناشکری کے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں. کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس. میں نے پوچھا اپنے بھائی سے، میں نے پوچھا اپنے فلسطینی بھائی سے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ پہلے آپ کے پاس اس طرح ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہوتے تھے، ہاں جی، ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہوتے تھے، ساری چیزیں پہنچ رہی تھی، اب تو سب کچھ بند ہے، تو آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا؟ تو کہنے لگے سب پتہ تھا نا، تیاری کر رہے تھے پہلے سے، لیکن صرف ایک کام کیا ہے، پہلے 3 ٹائم کھاتے تھے، اب 1 وقت کھاتے ہیں. لیکن میدان سے باہر نہیں ہے، میدان سے باہر نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا اللہ کی بندگی کی جائے گی یا اللہ کے دشمنوں کی بندگی کی جائے گی. اور وہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے بندگی ہر صورت میں اللہ کی کرنی ہے. اور پھر بتائیں وہ درس دنیا کو دے رہے ہیں یا نہیں. میں نے کہا نا قرآن پڑھا تو بچے نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تھوڑا سا پیچھے جائیں انہی آیات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور اللہ کے سامنے جھک کے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے فلسطینی بھائی کی بات یاد آئی مجھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا ہمارے جنازے پڑھ رہی، ہمارے جنازے نہ پڑھو. اس کا سبب کیا ہے؟ زندہ تو ہم ہیں، وہ 2 ارب مردہ ہیں، 24 لاکھ زندہ ہے. تو جنازے تو مردوں کے پڑھے جاتے، زندوں کے نہیں پڑھے جاتے. اللہ کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں دن ہم نے گزار لیے، جو مصیبت ہمارے اوپر آنی تھی آ گئی. جائے نا، اس جنگ سے پہلے دنیا میں منظرنامہ کیا بن رہا تھا؟ سعودیہ تعلقات قائم کرے گا اسرائیل کے ساتھ، اس کے پیچھے مسلمان ملکوں کی قطاریں ہیں جو سب جا کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا ڈول ڈالیں گے. G20 کا اجلاس ہو رہا تھا ہندوستان میں، وہاں پر اعلان کیا گیا ایک اکنامک جو ہے وہ کوریڈور بنایا جائے گا، جو ہندوستان سے سعودی جو ہے، ہندوستان سے یہ جو عرب ریاستیں ہیں ان میں جائے گا، اسرائیل اور فلاں یہ سب اس میں شامل ہوں گے. 3 بڑے ہاں جی اس سے فائدہ اٹھانے والے ممالک، ایک کا نام امریکہ، دوسرے کا نام انڈیا اور تیسرے کا اسرائیل. بتائیں خون دے کر اس اکنامک کوریڈور کا بیڑا غرق کیا یا نہیں میرے بھائیوں نے؟ وہ جو اس طرح قطاریں لگا کر ان یہودیوں پلیدوں ملونوں اللہ کی طرف سے جو ہے راندہ درگاہ قوم جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ اس طرح ملانے کے لیے، جس طرح کوئی بڑا آدمی آتا ہے قطاریں لگا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے، اس طرح مسلمان کھڑے تھے. آج کے حالات میں یہ ممکن ہے؟ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے آزادیاں حاصل کرنے کے لیے قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہے، اور ان قربانیوں کا شمار کبھی بھی نقصان میں نہیں کیا جاتا. میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا پاکستان کی داستانیں سناتے ہو، 20 لاکھ جانیں قربان کی، وہاں تو ابھی 30,000 ہے، وہاں تو ابھی 30,000 ہے. اللہ نے فرمایا اس سے آگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ قرآن ہے نا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون.
اللہ نے کہا وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اور پھر یہ آیت آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک، خوف کے ساتھ آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے. آج اتنے دن گزر گئے، لوگ کہتے ہیں حاصل کیا کیا؟ یہ حاصل کیا کہ 6 ماہ بعد بھی اسرائیل اپنی فتح کا اعلان نہیں کر سکا. آج ساری دنیا کی رائے عامہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. حاصل یہ کیا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک ذہن جو تھا یہ مظلوم ہے، آج وہ مظلوم نہیں، آج وہ ظالم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جو بائیڈن کی پریس کانفرنس، اللہ کی قسم جو بھائی کہے گا اس کو بھیجوں گا، جو یہ کہہ رہا تھا یہ سب کچھ کر کے اسرائیل اپنا نقصان کر رہا ہے. آج ان کے اپنے اندر انتشار ہے. اللہ کی قسم میں دوحہ گیا، میری ملاقات ہوئی وہاں پر اعلیٰ قیادت سے، تو وہ مجھے کہنے لگے جنگ ختم ہونے دیں، جیسے جنگ ختم ہوگی ہماری بات لکھ لیجئے، نتن یاہو جیل جائے گا. اور اللہ کے بندے، اللہ ان کی بات کو سچا کرے گا انشاءاللہ. کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مالوں کے نقصان سے آزمائیں گے، جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے، پھلوں کی جو کمی ہے اس سے آزمائیں گے. اور جب تم اس آزمائش پر پورے اترو گے، پورے اترنے کا مطلب کیا ہے کہ صبر کرو گے، اور صبر کر کے پھر بھی رب کے سامنے جھکے رہو گے. ایسے اٹھاتا ہے فلسطینی اپنے بچے کو، چھوٹے سے ننھے نونہال کو، ایسے اللہ کی طرف لاش ہے اس کی چھوٹے سے بچے کی، اور یوں کہتا ہے اللہ یہ تو نے دیا تھا، اللہ تیرے لیے دنیا سے چلا گیا، اللہ تو راضی ہو جا، یہ سودا بڑا بہترین ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری. تو خوشخبری کن کے لیے؟ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم تو پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ عالم اسلام جو ذہنی طور پر مسخر ہو چکا تھا، وہ عالم اسلام جو ذہنی طور پر مغلوب ہو چکا تھا، وہ عالم اسلام جو اپنی شکست مان کر تسلیم کر کے ڈھیر ہو چکا تھا کہ اب تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. پاکستان میں کیا باتیں ہو رہی تھی، سعودی عربیہ میں کیا باتیں ہو رہی تھی، UAE میں کیا باتیں ہو رہی تھی، قطر کویت میں کیا باتیں ہو رہی تھی، یہی ساری باتیں تھی نا. اب تو تعلقات بہتر کر لینے چاہیے، نارملائزیشن کا سلسلہ جو ہے اس کو چلا لینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہی سب کچھ ہو رہا تھا. اچھا یہ بتائیے اس سب میں سودے کس چیز کے ہوں گے؟ دین کے، ایمان کے اور اسلام کے. اور ہمارے بھائیوں نے ان سارے سودوں کا بیڑا غرق کیا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کون لوگ ہیں یہ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ انا للہ وانا الیہ راجعون کا اصل مطلب کیا ہے کہ جب بندہ نقصان اٹھاتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے دنیاوی نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر صبر کروں گا تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا، اور جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو انعام بھی ہوگا، آرام بھی ہوگا اور آسائش بھی ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. اور پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بہت بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، ایک اور بات، آخری بات میں انشاءاللہ ضرور آپ کو کرنا چاہوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی، ہم کہتے ہیں آپ کے موقف کو مانتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی. اگر مسلمان غلطی کر کے کسی مصیبت مشکل میں آ جائے تو اس کا حق ختم نہیں ہوتا، اس کا ساتھ دیا جائے گا، اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا، اس کے باوجود کامے درمے سخنے ہر طرح سے انشاءاللہ اس کی مدد کی جائے گی. یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے اور ہر حال میں ہے. تو انشاءاللہ یہ کام پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیر.